اب دیکھیں، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہتا ہے، اب اس نماز میں صدق کیا ہے اور اخلاص کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اپنے طریقے سے تم نے نہیں پڑھنی، نماز کا طریقہ سیکھنا ہے کہ بالکل اس طریقے سے پڑھنی ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا ہے۔ مجھے دیکھو میں کیسے پڑھتا ہوں ویسے پڑھنی۔ اب کسی بندے نے رسول کریم علیہ السلام کے طریقے کو سٹڈی کیا، باقاعدہ ایک ایک چیز پوچھی کہ بھائی میں نے مصلی پہ کھڑے ہونا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، تو ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ آپ ذرا غور کرنا، بڑے پیچھے ہم اس معاملے میں۔ اب آپ دیکھیں لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یوں کر کے اللہ اکبر، کوئی یوں کر کے یوں، کوئی یوں کرے گا، تو صحیح طریقہ کیا کسی سے پوچھیں؟ جو ایسے کر رہا ہے وہ کہے گا میرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، جو یوں کر رہا ہے وہ کہے گا میرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، کوئی صرف ہاتھ آگے ایسے کر کے باندھ دیتا ہے، وہ کہے گا میرا طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ بھئی میرا کسی کا بھی ٹھیک نہیں ہے، طریقہ ٹھیک فقط وہی ہے جو مصطفیٰ بتا گئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا بتایا طریقہ؟ وہ طریقہ احادیث میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو آپ کی ہتھیلیاں آپ کے کندھے کے بالکل برابری میں جائیں، اور ہتھیلیاں جب کندھے کے برابر جاتی ہیں تو آپ کی انگلیاں اوپر کان کی لو کے برابر چلی جاتی ہیں۔ یہ کان پکڑنے والا کوئی حکم نہیں ہے، ہم نے تو کان پکڑنا سیکھے ہیں نا آج تک، کیونکہ بچپن سے ہی مسجد کی استاد نے اور سکول کے استاد نے کان ہی پکڑایا ہمیں ہمیشہ، ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ اب ہتھیلی قبلہ رخ کرنی ہے، شریعت کا حکم ہے، یہ سمجھا رہا ہوں بات صرف ایک، ہتھیلی قبلے کی طرف ہو اور کندھے کے برابر تک اٹھی ہوئی ہو، یہ بھی اور یہ بھی یوں۔ اگر یہ کندھے تک ہے اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور بالکل قبلے کی طرف ہیں تو یہ رسول کا طریقہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ اب اگر یہ والا طریقہ جو میں نے بتایا یہ ہے تو کہیں گے یہ نماز صدق سے پڑھنا اس نے شروع کر دی ہے، اور اگر اس نے یوں کر کے اور ہاتھ باندھ لیے، یا یوں کان پکڑ کے یوں باندھ لیے، یا یوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے پھر یوں باندھ لیے، تو یہ رسول کا بتایا وہ طریقہ نہیں ہے، اس کو آپ اب صدق نہیں کہہ سکتے۔ تو جب نماز صدق سے شروع ہی نہیں ہوئی تو قبولیت نماز اور نماز کے عمل میں جو وزن بننا تھا وہ نماز اپنے وزن سے خالی ہو گئی۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک تکبیر تحریمہ بتائی ہے، اللہ عز و جل اس کے سارے ارکان آگے ہیں۔ اب میرا وہ موضوع نہیں ہے کہ میں سارے وہ سمجھاؤں، میں نے صرف ایک چیز بتائی ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے، کس نے زندگی میں رسول کا طریقہ سیکھا ہے۔ بس جیسے کسی بابے نے بتا دیا بچپن میں جناب، اور ہمارے مسجد میں مولانا حضرات بھی زیادہ، اب شاید کچھ بہتر ہو گئے ہوں، جب میرے بچپن کا دور تھا آج سے 40-45 سال 46 سال پہلے، تو اس وقت زیادہ پڑھے لکھے لوگ مساجد میں بہت کم ہوتے تھے، بس وہ نماز پڑھا لے، داڑھی جھڑی رکھی اور چل بھائی، وہی کوئی مسئلے بتا دیتا تھا۔ اب اس نے صحیح بتائے غلط بتائے، ہم نے کوئی تحقیق زندگی میں نہیں کی، پتہ ہی نہیں ہے، بس چل پڑے، ساری زندگی چلتے رہے، اور دین کے لیے وقت بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر صدق عمل میں نہیں ہوگا تو عمل کی پہلی شرط ہی نہیں پوری ہوگی، تو جب پہلی شرط ہی پوری نہیں ہوگی تو عمل قبولیت کے قابل نہیں ہوگا۔ اب ساری زندگی لگے ہوئے جی ساری نمازیں پڑھی ہیں، اور قیامت کو کیا ہوگا وہ آگے پڑھ کے قرآن ابھی بتاؤں گا۔ تو یہ ہے صدق جی، رسول کا طریقہ صحیح سیکھنا۔ اور دوسری چیز ہے اخلاص، اور اخلاص کیا ہے کہ اب نماز پڑھ رہا ہے، جوان ہے یار، ابے بڑا تنگ کیتا ہے، ابا میں نو موبائل تے بیٹھا تک ہی نہیں سکتا، چل یار ہوں نماز پڑھ، ابا ہی آ گئے نو نماز پڑھ لیندے ہیں۔ کسی نے اپنے باپ دادے چاچے مامے مولوی استاد کو دیکھ کے نماز پڑھی، اخلاص نہ رہا، اس نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی، اللہ کے لیے۔ اور ہم بچپن میں بچوں کو اللہ کے لیے پڑھنا سکھاتے بھی نہیں ہیں، ہم اپنے لیے پڑھنا سکھاتے، اوئے میں کہنا میں پڑھ لیا نماز، اب اس کو ڈانٹ باپ کی طرف سے پڑ رہی ہے، پریشر باپ کا ہے، یا کوئی مولوی کا پتر ہے تو مولوی کا پریشر ہے، اب اس میں آگے بیچارہ پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب جوان ہو کے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اپنی نوکری کماتا ہے، کہتا ہوں جا پتر ابا موج کر، پھر اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اسے اللہ کے لیے پڑھنا سکھایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنا ہمارے سبجیکٹ زندگی میں یہ سبجیکٹ شامل ہی نہیں ہے۔
اور کچھ لوگ پھر یہ ہوتا ہے کہ ویسے اگر چلے معمول پڑھنے کا بھی ہے تو وہ کیا ہوگا، یوں اللہ اکبر چل بھائی، ساتھ ہی رکوع ساتھ ہی سجدہ، رکوع سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہونا، کیوں؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اور اب کہیں جناب کوئی بندہ مسجد میں بندہ وہ چلا گیا، 7 بندے ادھر دیکھنے والے ادھر ہیں، گھر میں امی ابا کوئی مہمان وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ اب بڑے اخلاص سے اللہ اکبر یوں آنکھیں باندھا جناب پڑھ رہا ہے، لگتا ہے جی اس سے بہتر نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ اب بظاہر اس کا دیکھ کے بندہ کہتا ہے یار کمال نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگلی نماز میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو پتہ چلا یہ کیفیت اس نے بندوں کے لیے پیدا کی، رب کے لیے پیدا، رب کے لیے ہوتا تو جب مصلی پر آتا، ارے دنیا تک رہی ہوتی یا نہ تک رہی ہوتی، اللہ اکبر کہتا، دنیا بھول جاتا، مولا کا در ہوتا، بندے کی حاضری ہوتی، معاملہ کچھ اور ہوتا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جب پڑھے گا تو پھر یہ نہیں تکے گا امی دیکھ رہی ہے یا نہیں، ابا دیکھ رہا ہے یا نہیں، مولوی صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں، لوگ مجھے تک رہے ہیں میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تصور بھی نہیں ہوگا۔